اللہ اکبر. ٹھیک ٹھاک. اب تو FBR والے بھی سوچ رہے ہوں گے یہ بڑا بلینئر آدمی ایک اور نوٹس میں آ گیا. تو نہیں تو کیا سلسلہ ہے, مطلب آپ کیوں اتنا ایکسپینسو ہے یہ جو. تو ابھی اس پوڈ کاسٹ سے کتنے پیسے لیے میں نے آپ سے؟ اس سے تو میں نے آپ کو 5 کروڑ روپے دیا. 5 کروڑ اغوانی. کہا کام نہیں بتائیں گے آپ نے کام بتایا, دیکھیں اس ریٹ گر جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات تو یہ غلط بات ہے. اصلی والا بتائیں. اعلان بولنے کو تیار ہوں. دیکھیں ساحل بھائی کو جب میں نے اپروچ کیا, میں نے انویٹیشن بھیجی, انہوں نے کہا کب آنا ہے, اور خود آ گئے ماشاءاللہ آپ کے سامنے. اور مجھے وہ بندہ چاہیے کہ جو خیر نہیں چاہیے, پتہ آخرت میں چاہیے ہوگا. ویسے تو اللہ اس کو بھی آسانیاں دے آخرت میں, کیا کسی کے لیے ایسی بد دعا کرنی, مگر میرے بڑے کام آئیں گے یہ لوگ آخرت میں. کون کہ جو اتنی بڑی تہمت لگا رہے ہیں کہ میں دین کے نام پہ پیسے لے رہا ہوں. آج تک 1 روپیہ نہیں لیا میں نے, یہاں تک کہ میں کچھ جگہوں پہ گیا ہوں اور ان جگہوں کے اوپر مطلب میری اسکل بلڈنگ کے سیشن میں, لیڈرشپ کے سیشن, میری کوچنگ کے پیسے جو آپ ریٹ بتا رہے ہیں نا, میری کارپوریٹ کوچنگ کے پیسے ہیں. میرا پیشہ ہے بھائی, میں CEOs کو ٹرین کرتا ہوں, ان کو بزنس اسٹریٹجی ہو, اور بھی بڑے کام ہیں ان کی کاؤنسلنگ بھی چلتی ہے, ان کے نفسیاتی مسائل بھی ہوتے ہیں. اوکے آئی گیٹ دیٹ. مگر وہ بندہ جو کہ زبردستی وثوق سے بولڈ اٹیلک لکھ رہا ہے نا, اس بیچارے کو اتنا نہیں پتا کہ وہ میرے آخرت میں نہ کام آ جائے. وہ ادھر کام آئے تو میں وہاں پہ شاید اس ہوش میں نہ ہوں کہ چلو معاف کر دوں. وہ دنیا میں معاف کرنے والی بات ہے, اور تم پکڑے ہی نہ گئے تو پھر تو وہاں پہ میرا کیش اکاؤنٹ, تو تم وہاں پہ کروڑ روپے نہیں 5 لاکھ نہیں 5 کروڑ روپے لوں گا پر آور. وہاں پہ 1 گھنٹے کی قیمت بہت بڑی ہے. تو کیونکہ یہ تہمت زبردستی کی لگائی جا رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ, ویسے میں آپ کو پھر بتا دوں کہ اگر کوئی پیسے, میں تو نہیں لے رہا ہوں الحمدللہ, اگر کوئی لے رہا ہو نا دین کے بات سکھانے پیسے, تو حرام نہیں ہے اسلام میں. وہ یہ پاکستان میں حرام ہے, وہ وقت کا اجارہ بھی ہے. جی جو بھی ہے اس کا ٹائم لے رہے ہو آپ. میں نے تو آج تک نہیں لیے, مگر جو بھی لے رہے, اور بڑے بڑے لوگ لیتے ہیں, اور بڑا اتنے پکے منہ سے بتایا جاتا ہے کہ وہ تو دین سکھانے کے پیسے لیتے. تو کیا کرے وہ, تم مطلب عاطف اسلم کے کانسرٹ کے 5,000 روپے دے دیتے ہو, اور مولوی صاحب کو 500 روپے پہ ہی رکھانا ہے آپ نے, وہی مہینے کے. کون سے عاطف اسلم کے کانسرٹ کے 5,000 لے رہا ہے وہ؟ ویسے اچھا محاورہ کیا پتا نہ ہی ہو یہ ریٹ. نہیں میک ڈونلڈس کے 2,000 روپے کا لنچ ٹھیک ہے, میں قاری صاحب 500 روپے مہینہ, اور وہ اگر قاری صاحب 5,000 روپے مہینہ مانگ لیں, 50,000 مہینہ مانگ لیں. ڈانس انسٹرکٹر کی تنخواہ مجھے پتا ہے نا کتنی ہے نا اسلام آباد کے اسکولوں میں, ٹھیک ہے, اور اسلامیات کے ٹیچر کی تنخواہ اسی اسکول کے اندر 1/4 بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب میں کیا کروں اس کو چھوڑیں چلیں, وہ تو اسکول میں پڑھا رہا ہے. جو گھر میں قرآن پاک پڑھانے آتا ہے اس کو 1 روپیہ دینا بھی حرام ہے. پھر تو دین کے پیسے کیوں لے رہا ہے وہ؟ اس کو اسلام کی روح میں سمجھیں گے, پاکستان کی روح میں تو پھر کوئی آئے بھی میرے سے, پھر میں پھر اچھا ریٹ بتاؤں گا اس کو. that's besides the point نا. the real point is اگر کوئی لے رہا ہے تو خدا را اس کو حرام نہ سمجھیں, اور میرے پہ تہمت لگانی بند کریں. میں نے آج تک الحمدللہ, اور نہ ہی میرا ارادہ ہے دین کے نام پہ پیسے لیے ہوں. بھائی بہت اچھے, اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے. مگر ایک بات میں بتا دوں آپ کو, مشن جو ہے نا, مشن, کیونکہ نادر میں بار بار آپ سوال کر رہے ہیں اور میرے اندر الارم بج رہا ہے, اور ہر سوال میں الارم بجے کہ کہیں اس سوال کی وجہ سے لوگ وہ والا کام نہ کریں کہ جو میں چاہ رہا ہوں وہ کریں. سبابہ کا کیا مطلب ہے, سورہ کہف, دجال, یہ کیا پتہ میرے ٹائم پہ اور آپ کے ٹائم پہ دجال نہ آئے. وی ڈونٹ نو کہ کیا پتہ آ جائے, مگر اگر نہ آیا تو پھر میں نے اور آپ نے کون سی ٹیکنالوجی دی ہے نا. میں نے اور ان کو پورٹل تو نہیں کھول کے دینی نا. صحیح. I need you to understand there is so much that people should learn. کہ ساحل میاں آپ آئے ہوئے تھے, نادر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, اور نادر اور آپ ٹاکنگ سو بلنٹلی, کیجولی, ان اے ویری فرینڈلی انوائرمنٹ. تو کھل کے بات کر کے بتاتے کہ اگلا سٹیپ کیا لیں. ہمیں مجھے نا اصل میں نا بار بار یہ اندر سے فیلنگ آ رہی ہے کہ میں یوتھ کو موبلٹی, حرکت میں لانے کے لیے بار بار آپ سے اصرار کروں کہ نادر اتنا بڑا انفلوئنس اللہ نے دے دیا, آپ کے سمجھ رہے بچت ہے آپ کی, آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عیاشی ہے. نو, یہ ہی مروائیں گے آپ کو. آپ کے سارے فالوورز نے آپ کو پکڑ کے کھینچنے کہ یا اللہ اس کو آپشن ملی تھی, خدا کی قسم اس کو ملی تھی, ہم نے اس کی ویڈیوز دیکھی ہیں, اور اس نے اس وقت ہمیں کہیں اور, یا یہ بات نہیں کی, کوئی اور بات کر دی, یا اس ڈائریکشن میں کہیں اور لے گیا, یا ہمیں کسی اور
ڈیفینیشن تو کو صحیح کر کے بتا دیا. غور سے سمجھیں اس بات کو. میں آپ کو کیوں یہ بتا رہا ہوں, میں نا ایک اسکول چلا رہا ہوں, ٹھیک ہے, اس میں عربی سکھا رہے ہیں اور تجوید اور سیرہ کے کانسیپچولائزیشن کر رہے ہیں. اچھا ماشاء اور میں نا اس میں صرف اور صرف اس بات کے اوپر مطلب ایوری ڈے کیا اسٹریٹجی بنتی ہے, زیادہ لوگوں کو سیرہ کیسے سکھائیں, زیادہ لوگوں کو. میرا مشن کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں, 1 لائن مشن اس وقت اسکول کا, کیونکہ اس طرح کے 7 پروجیکٹس میں سے ایک پروجیکٹ کی بات ابھی بتا دوں کہ وہ آپریشنل ہے, کہ مسلمان کی پہلی زبان عربی ہونی چاہیے, دوسری اس کی جس جگہ پیدا ہو. جی بالکل صحیح, ایگری. اگر پہلی زبان عربی ہوتی تو یہ ڈسکشن آدھے سوال ہوتے ہی نا آپ کے, کہ قرآن میں یہ لفظ ہے کا مطلب ہے, ٹھیک ہے, عربین اسکالرشپ کیا کہتی ہے, لوکل اسکالرشپ کیا کہتی ہے, یہ مطلب یہ تو سوال ہی نہیں ہونے تھے. اور جتنی سائنس اور کائنات اور اللہ کا اصلی مطلب مسلمان کو آ جاتا نا, آپ کو پتا نا اللہ کے اوپر آج تک کسی مسجد میں فلسافیکل لیکچر ہوا ہی نہیں کہ اللہ کون ہے, کدھر اللہ, ہمیں بتاؤ تمہارے اور اللہ کا ڈائریکٹ تعلق ہمیں کیسے واضح کر کے. آج تک 70 سال میں پاکستان نے میں نے وہ کتاب نہیں پڑھی, نہ ہی کسی مسجد میں نے تو آپ نے سنا تو بتا دیں کہ اللہ کا ڈسکس ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کو اور تمہاری ہستی کے بیچ میں کیا کیا کنیکشن ہے, کدھر ڈسکنیکشن ہے. فزکس میں بھی ثابت کر کے بتاؤ, اسلامیات میں بھی ثابت کر کے بتاؤ, بایولوجی میں بھی ثابت کر کے بتاؤ, کیونکہ یہ تینوں سبجیکٹس بتا رہے ہیں اب تو نا. اور بھائی ایتھیسٹ نے یہ فزکس کا کنیکشن ثابت کر کے دیا ہمیں, کیونکہ وہ تو دوسرا کیس ثابت کرنے کی کوشش کرتا نا کہ کوئی کنیکشن نہیں, اور ساتھ ہی وہ کر بھی رہا ہوتا ہے ثابت. اور سمجھیں اللہ نے قرآن پاک میں فزکس کے ساتھ بھی, بایولوجی کے ساتھ بھی, اور بیسک اسپرچولیٹی کے ساتھ بھی, ٹھیک ہے, انٹلیکچوئل ڈسکورس کے اندر تینوں سبجیکٹس کے اندر میرا اور آپ کا اللہ سے کنیکشن بتاتے ہیں. میں مثال دے رہا ہوں, خالی عربی کیوں سیکھنا ضروری ہے اس کے اوپر میں مثال دے رہا ہوں آپ کو, کہ پہلی زبان عربی کریں, خدا کا واسطہ. عربی کون سی والی جو آج بولی جا رہی ہے؟ شکر ہے یہ آپ نے سوال پوچھ لیا, یہ بھی پاکستانی مفروضہ توڑ دوں. ایک تو باہر اگر وہ والی عربی جو کہ قرآن پاک میں اور عرب میں فرق ہوتا, قرآن پاک کی اور عرب کی عربی میں کہیں گرامر بدل دی ہوتی, کوئی اور مطلب نکال لیتے لفظوں کے, تو قرآن پاک ناپید ہو گیا. اللہ کا وعدہ ہی جھوٹا تھا نعوذ باللہ. جیسے ہیبرو کے ساتھ ہوا نا, امریک اور ہیبرو, یہ 2 زبانیں ہیں جو کہ ہیبرو تو خیر اب ریوائیو کر لی انہوں نے, اسرائیل کی قومی زبان ہیبرو, اور ایک بچہ ہیبرو بولتا ہے. ریوائیو کرنی پڑی کیونکہ کتاب ناپید ہو گئی تھی. اللہ نے جب کہا نا میں قرآن کی حفاظت کروں گا, تو عربی کی حفاظت نیچرلی ساتھ آتی ہے اس کی. صحیح. اگر عربی ناپید ہو گئی تو قرآن کی حفاظت کیا ہوئی؟ صحیح ہے. ٹھیک ہے, بالکل یہی ہوا ہے انجیل کے ساتھ, گاسپل یہی ہوا ہے تورات کے ساتھ, ہیبرو. آپ قرآن پاک کے ساتھ ہم خود کر رہے ہیں پاکستان میں کہ قرآن کی عربی ہو رہا ہے, اور پتہ کہ میں نے بینر دیکھے قرآن کی عربی سیکھے, مطلب کیا کروں میں, دوسری عربی اور قرآن کی عربی میں کوئی اور مطلب ہوتے ہیں, گرامر کوئی اور ہوتی ہے. سوچیں ذرا کس لیول کے اوپر یہ بومنگ کی گئی ہے ہمارے ساتھ. اور یہ میں آپ کو پھر بتا دوں, اور میرے اسکول سے نا عربی سیکھیں, اور میرے سے نا سیرہ سیکھیں. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, یہ والا 2 کام آپ کو دینے ہیں, کہ جو بھی یہ ویڈیو دیکھیے اس کو یہ پتا ہو کہ یار اگر سیرت النبی نہیں نہ آتی تو قرآن سمجھ نہیں آئے گا. جو مرضی کر لیں آپ کو قرآن سمجھ نہیں آئے گا. اگر سیرت النبی آ گئی تو قرآن ایسے سمجھ آئے گا جیسے صحابی کو سمجھ آتا, کیونکہ سیرت النبی قرآن پاک جو ہے نا بیسکلی وہ سیرہ کی کتاب ہے, کیونکہ ہر آیت نبی علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے, اور قرآن پاک کی آیتوں کی تفسیر آپ پڑھیں گے تو شان نزول نہیں پڑھیں گے. اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے سیرہ میں؟ سیرہ تو 10 دن کے اندر آپ سب سے جامع کتاب پکڑ لیں, وہ کوئی سی لے لیں. صحیح ہے. سیرہ کی تو جتنی کتابیں کھولیں کم ہے, ٹھیک ہے, جتنی بھی لے لیں, ہر ایک نے اپنا اینگل لیا ہوتا ہے. مگر 10-12 دن بھی نہیں دے سکتے. اور میں 10 دن کیوں بتا رہا ہوں, جو اسٹارٹر ہوتے ہیں, ورنہ تو 1 دن کی بات ہے. اب ایک اتنی سی کتاب پکڑیں سیرہ کی جو بھی ذرا سی بہتر ریویو والی ہے, اس میں ذرا کانٹینٹ کور ہوا. ابھی تو ماشاءاللہ 11 جلدوں کی جامع ترین کتابیں پبلش ہونی شروع ہو گئی. جس نے سیرہ پکڑ لی اس کو تو نبی مل گیا نا, اور جس کو نبی علیہ السلام کی سائیکالوجی سمجھ آ گئی اس کو قرآن پاک سمجھ آ گیا. اگر یہ آپ نے سلسلہ منقطع کر دیا نا نبی علیہ السلام کے ساتھ, آپ کو کچھ بھی نہیں پتا, ہلکی پھلکی پتہ, جس طرح علامہ اقبال اور محمد علی جناح کے لیول پہ رکھا ہوا, انفارمیشن ہی نہیں لی ہوئی, وہ بھی جو دے دی کسی ٹیچر نے اسکول میں تو دی, وہ پیپر میں جو آنی تھی اس لیے پتہ. تو قرآن پاک سب سے مشکل کتاب بن جائے گی. کیا چیز سمجھنے کے لیے, سمجھ ہی نہیں آئے گی. اور اگر سیرہ سمجھ آ گئی تو قرآن پاک نے وہ راز کھول دینے ہیں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں, کہ صرف سیرہ کے تھرو ہی مجھے بغیر قرآن پاک میں ابھی گئے ہوئے ایسے میرے اندر سوال آ گئے تھے کہ اگر میں یہ قرآن پاک سے اس آیت کے تھرو پڑھ لوں نا
تو مطلب دنیا میں کوئی بھی بندہ مجھے فتح نہیں کر سکتا اس کانسیپٹ کے اندر، اتنا آسان ہو گیا تھا. بہرحال ابھی ایک الگ بحث ہے. سو عربی سیرہ، عربی اور سیرہ دو سکلز کے طور پہ لیں. سیرہ از ناٹ اے بک آف ہسٹری، یہ یاد رکھیے گا. قرآن پاک از ناٹ اے بک آف ہسٹری، سیرہ از اے بک آف سائیکالوجی. جب آپ کا یہ پرسپیکٹو کلیئر ہو جائے گا نا کہ سیرت النبی نفسیاتی کتاب ہے، جی نفسیات کی کتاب ہے. کوئی بھی سیرہ کی کتاب اٹھائیں اس کو نفسیات کے زمرے میں پڑھیں. قرآن پاک کو نفسیات کے زمرے، سائیکالوجی کی کتاب پکڑ کے پڑھیں. تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا آسان تھا یہ کتابوں کو سمجھنا اور اپنے آپ کو چینج کرنا.